اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام ہے زندگی سے لطف اٹھائیے۔ اس کے مصنف ہیں دکتور محمد عبد الرحمن العریفی۔ پہلا سبق ہے استفادے سے محروم لوگ، جس میں مصنف کا بیان ہے: مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ مجھے اپنے موبائل فون پر ایک پیغام ملا جو بہت مختصر سوال تھا: یا شیخ، خودکشی کے متعلق شرعی حکم کیا ہے؟ میں نے موبائل سے سوال کرنے والے کو فون لگایا۔ دوسری طرف سے ایک نوجوان کی آواز آئی جس کی جوانی ابھی ہی شروع ہوئی تھی۔ میں نے کہا: معاف کرنا، آپ کا سوال میری سمجھ میں نہیں آیا، ذرا دوہرا دیجئے۔ اس نے زندگی سے مایوس لہجے میں جواب دیا: شیخ، سوال تو بڑا ہی واضح ہے کہ خودکشی کے متعلق شرعی حکم کیا ہے۔ میں نے چاہا کہ اسے ایسا جواب دوں جس کی اسے امید ہی نہ ہو۔ میں ہنسا اور بولا: مستحب ہے۔ وہ چلایا: کیا؟ میں نے پوچھا: کیا ہم یہ طے کرنے میں آپ کا ہاتھ بٹائیں کہ آپ کو خودکشی کے لیے کون سا طریقہ استعمال کرنا چاہیے؟ نوجوان چپ رہا۔ اس پر میں نے کہا: اچھا، یہ تو بتائیں کہ آپ کیوں خودکشی کرنا چاہتے ہیں؟ وہ بولا: کیونکہ مجھے کوئی نوکری نہیں ملتی، لوگ مجھے پسند نہیں کرتے، دراصل میں ایک ناکام انسان ہوں۔ پھر اس نے مجھے تفصیل سے اپنے حالات بتائے۔ وہ اپنے آپ میں بدلاؤ لانے اور اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے میں ناکام رہا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو ایسا مسئلہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر انسان اپنے آپ کو اس قدر کمتر کیوں خیال کرتا ہے؟ وہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے لوگوں کو ہی کیوں دیکھتا رہتا ہے؟ ان کی طرح وہ بھی پہاڑ کی بلندیوں پر کیوں نہیں پہنچ جاتا؟ یا کم سے کم لوگوں کی دیکھا دیکھی وہ پہاڑ پر چڑھنا ہی شروع کر دے۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے: جو کوہ پیمائی سے گھبراتا رہتا ہے وہ ہمیشہ گڑھوں میں زندگی بسر کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کون آدمی اس کتاب سے یا ان اصولوں پر لکھی گئی کسی بھی کتاب سے کبھی استفادہ نہیں کر سکتا؟ وہ بیچارہ انسان جس نے اپنی بری عادتوں کی سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا ہے، جو اپنی صلاحیتوں پر اطمینان کر کے بیٹھ گیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں، یہ میرے مزاج کا حصہ ہے، اللہ نے مجھے ایسا ہی بنایا ہے، میں اس کا عادی ہو چکا ہوں، میں اپنا طریقہ بدل نہیں سکتا۔ لوگ میرے اس مزاج کے عادی ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ میں خالد جیسی تقریر کرنے لگوں، یا احمد جیسا خوش و خرم نظر آؤں، یا جواد کے مانند لوگوں کا پیارا بن جاؤں تو یہ بہت مشکل ہے۔ ایک دن میں ایک مجلس میں حاضر تھا۔ میرے ایک ساتھ ایک بہت بڑی عمر کے بزرگ تشریف فرما تھے۔ مجلس میں بیٹھے تقریباً تمام لوگ عوام تھے اور معمولی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ وہ بزرگ اپنے آس پاس بیٹھے لوگوں سے اچھی اچھی باتوں میں مصروف تھے۔ وہ مجلس کے دیگر افراد میں صرف اپنی بڑی عمر کی وجہ سے الگ لگ رہے تھے، اس کے علاوہ ان میں کوئی ایسی خاص بات اور کوئی صلاحیت نہیں تھی۔ میں نے وہاں ایک مختصر سی تقریر کی جس میں شیخ عبدالعزیز بن باز کے ایک فتوے کا ذکر کیا۔ جب میں اپنی بات کر چکا تو بڑے میاں فخریہ لہجے میں مجھ سے کہنے لگے: میں اور ابن باز ساتھی تھے۔ آج سے 40 سال پہلے ہم مسجد میں شیخ محمد ابن ابراہیم کے پاس اکٹھے پڑھا کرتے تھے۔ میں حیران ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ خبر سنا کر مارے خوشی کے ان کے چہرے کی لکیریں چمک رہی تھی۔ وہ اس بات پر بہت خوش تھے کہ انہیں کسی زمانے میں ایک کامیاب انسان کی صحبت حاصل رہی ہے، جبکہ میں دل ہی دل میں انہیں ملامت کر رہا تھا: اے مجبور، تم بھی ابن باز کی طرح کامیاب کیوں نہ ہو سکے؟ تمہیں تو راستے کا بھی علم تھا، پھر تم نے اپنا سفر جاری کیوں نہ رکھا؟ ایسا کیوں ہے کہ ابن باز وفات پائیں تو ممبر و محراب ان پر روئیں، لائبریریاں آنسو بہائیں اور ایک زمانہ ان کی جدائیگی پر ماتم کرتا ہوا نظر آئے، اور جب تمہیں موت آئے تو شاید تم پر رونے والا کوئی نہ ہو، اور اگر کوئی روئے بھی تو زیادہ سے زیادہ دلجوئی کی خاطر یا دنیا کی رسم کے طور پر روئے۔ ہم میں سے ہر ایک کبھی نہ کبھی یہ ضرور کہتا ہے کہ میں فلاں بڑے آدمی کو جانتا ہوں، یا میں فلاں کا ساتھی ہوں، یا فلاں کے ساتھ میری مجلس سے جمع کرتی تھی۔
ان باتوں پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ فخر اور بڑائی کی بات صرف یہ ہے کہ آپ بھی اسی بلندی پر پہنچے جس پر وہ پہنچے۔ ہم میں سے ہر ایک کو بہادر بننا اور آج ہی سے یہ ارادہ کرنا ہوگا کہ وہ اپنی ان صلاحیتوں سے جن کے فائدہ مند ہونے پر اسے اطمینان ہے اپنی زندگی میں فائدہ اٹھائے گا اور ایک کامیاب انسان بننے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے بدمزاجی چھوڑ کر اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائیں، چڑچڑاپن کو الوداع کہہ کر خوش خوش اور حشاش بشاش نظر آئیں، کنجوسی چھوڑ کر سخاوت اپنائیں، اپنے غصے پر قابو پائیں اور اسے بردباری اور ٹھہراؤ میں بدل ڈالیں، مصیبتوں کے گھپ اندھیروں میں خوشی کی کرنیں تلاش کریں، اپنے آپ کو ایمان و یقین اور بھروسے کے ہتھیاروں سے لیس کریں، اپنی زندگی میں دلچسپی لے اس سے لطف اٹھائیں۔ زندگی کے دن تھوڑے ہیں، انہیں بیکار غم اور بے مقصد پریشانیوں میں ضائع نہ کریں۔ رہا یہ سوال کہ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے، تو یہ کتاب میں نے اسی سوال کے جواب میں لکھی ہے۔ میرے ساتھ رہیے، ہم انشاءاللہ جلد منزل پر پہنچ جائیں گے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، بہادر وہ ہے جو پختہ عزم کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کو ترقی دیتا رہے اور ان سے بھرپور فائدہ اٹھائے۔